اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواجہ آصف صاحب، پارلیمنٹری لیڈر قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون کے، خالد مقبول صدیقی صاحب، پارلیمنٹری لیڈر ایم کیو ایم پاکستان کے، محترم حامد میر صاحب، ان کا تعارف تو میرے سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں، اور ان کی جد و جہد کا بھی۔ وہ زیادہ باتیں کرتے ہیں تو پھر وہ کراچی والی باتیں ہو جاتی ہیں، تو اس لیے نہ ہی کچھ کہا جائے تو بہتر ہے۔ سعد بھائی ایک، میں اس گھر کا حصہ ہوں، میرے بھائیوں کی طرح ہیں، اور اسی طرح سلمان صاحب بھی، ایم این اے صاحبان، ایم پی اے صاحبان، کاؤنسلر صاحبان، چیئرمین صاحبان، دوسری جماعتوں سے تشریف جو لے کے آئے ہیں دوست، وہ میں معذرت چاہتا ہوں، میں زعیم قادری صاحب کا نام لینا بھول گیا، چھوٹے بھائی زعیم قادری صاحب۔ سعد رفیق صاحب کی بات کے بعد، گفتگو کے بعد میں نہ ہی بات کروں تو بہتر ہے۔ میں نے کچھ پانی پیا۔ کہتے ہیں کہ جب انسان کا خون تیز چلنا شروع ہو جائے ایسی باتیں سننے کے بعد، تو لمبی سانس لینی چاہیے، پانی پینا چاہیے اور درود شریف پڑھنا چاہیے، کیونکہ میرے سینے میں بہت ایسی چیزیں دفن ہیں جو کہ اگر بتا دوں گا تو شاید اپنے آپ کو نقصان کروں گا۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو پاکستان کے فائدے میں نہیں، مگر ان میں سے بہت سی چیزیں بہت تکلیف دہ ہیں۔ یہ جو پچھلی حکومت کا سفر شروع ہوا، یہ 22-21 سال پہلے جو کہتے ہیں وہ نہیں شروع ہوا، یہ اصل سفر شروع ہوا تھا 2017 کے آخری چند ماہ میں، جب پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، ایم کیو ایم اور جے یو آئی ایف، جماعت اسلامی، ان کے دوست، جی ڈی اے، ان کے دوست آ کے مجھے وقت بتاتے تھے کہ کتنے بجے کس نے ان کو کہاں پہ بلا کے یہ کہا کہ اپنی جماعت چھوڑ لو اور اس جماعت کو جوائن کرو کیونکہ اگلی حکومت ان کی ہے۔ وہ سفر تھا جس کی بنیاد اصل رکھی جا رہی تھی عمران خان کو لانے کے لیے، ان کو اقتدار میں لانے کے لیے، اور وہ سلیکشن تبھی شروع ہو گئی تھی۔ الیکٹیبلز کو توڑو، وہ آتے تھے، شروع میں مجبور ہوتے تھے، پھر دباؤ میں آ جاتے تھے، اپنی بے بسی بھی ظاہر کرتے تھے، مگر وہ ایک بہت ہی تکلیف دہ سفر تھا، اور اس سفر کی وجہ سے آج ہم جہاں کھڑے ہیں وہ خواجہ آصف صاحب سے بہتر شاید کوئی نہ بتا سکے، چونکہ تقریباً روز وہ ایک میٹنگ لیتے ہیں معیشت کے اوپر۔ اسحاق ڈار صاحب کا اپنا ایک رول ہے، مگر وہ لیتے ہیں کہ ہم کس طرح ان چیزوں سے بچا سکے جو پچھلی حکومت کر کے گئی۔ میں مثال دیتا ہوں، 3,000 ارب کا قرضہ 1947 سے لے کے 2018 تک پاکستان نے لیا، اور 2018 جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی اور 10 اپریل 2022 تک 44 مہینے میں انہوں نے اس 30,000 ارب کے قرضے کو 60,000 ارب کر دیا، دگنا کر دیا، جو 71-72 سالوں میں تھا، جو کہ انہوں نے صرف پونے 4 سال میں لیا۔ اسی طرح پاور کا جو سرکولر ڈیٹ تھا 1100 ارب سے شاید 2.4 ٹریلین پہ پہنچ گیا، گیس کا 300 سے ارب سے 1.4 ٹریلین پہنچ گیا، اور 44 مہینے میں، چونکہ جو وزارت کا قلم دان میرے پاس ہے اس میں یہ ہمیں دیکھنے کو ملا کہ 45 ارب ڈالر کا مزید قرضہ عمران خان کی حکومت نے پاکستان کے اوپر بوجھ ڈالا صرف 44 مہینوں میں۔ یہ کون سی ڈیولپمنٹ ہوئی، کون سی موٹر وے بنی، کون سا پاور پلانٹ لگا، کون سی نہریں کھدیں، یہ سب آپ کے سامنے ہے۔ میرا تو خیال ہے کہ گوگا اور گوگی ہوتا رہا۔
शहबाज शरीफ साहब की पहली तकरीर कौमी असम्बली में उन्होंने मईशत के ऊपर बात की कि आओ मिसाक मईशत करें और बैठ के पाकिस्तान के मसाइल को इकट्ठे देखें। और उन साहब ने मजाक में उड़ा दिया कि हमारे पास तो पोस्टर बॉयज़ हैं और वो जब आएंगे और वो ऐसी तब्दीली लाएंगे कि पाकिस्तान में दूध की नहरें बहेंगी, महंगाई तोड़ दी जाएगी, हर चीज़ सस्ती होगी, रोज़गार होगा। बल्कि यहाँ तक उनके कुछ लोग टीवी पे बैठ के कहते थे कि कुछ दिनों के बाद लोग पाकिस्तान नौकरी लेने आया करेंगे। हर चीज़ ज़बानी, फेसबुक, ट्विटर, असलियत सिफर और सिर्फ सिफर। इन्होंने बातें तो बहुत करने की, बट मैं भी सुनना चाहूँगा खालिद मकबूल साहब कराची से तशरीफ़ लाएँ, हामिद मीर साहब और ख्वाजा आसिफ साहब की बातें। मगर मैं ये बताऊं कि जब इन्होंने फैसला किया कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ इन्होंने अपनी पॉलिसी बनाई, जितने दोस्त यहाँ बैठे हैं अपोजिशन के, इनमें से किसी को या कौमी असम्बली में या सेनेट में किसी को इस पॉलिसी का नहीं पता था। और अब जब दहशत गर्दी के वाक़यात केपी में हो रहे हैं, हमारे नौजवान फौज के, पुलिस के, एफसी के लोग शहीद हो रहे हैं, तो खान साहब ने चीफ मिनिस्टर को, जो सूबे को लीड कर रहा है, लाहौर में बुला के बिठाया है। तो वहां कौन लीड कर रहा है? वहां क्या ब्यूरोक्रेसी लीड कर रही है? जिसको ये एहसास नहीं कि मुझे सूबे में होना चाहिए, मुझे जाके बैठना चाहिए कि स्वात और ट्राइबल एरिया में जो दहशत गर्दी हो रही है, ये उसी तरह है जिस तरह सैलाब, एक तरफ शहबाज शरीफ साहब रोज़ सिंध और बलूचिस्तान, पंजाब और केपी जा रहे थे और ये जलसा कर रहे थे। एहसास नहीं है, अपनी ज़ात से आगे ये देखना पसंद नहीं करते। और मैं ये भी कहूँगा कि ख्वाजा आसिफ साहब से कहिएगा कि ज़रूर आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैसे अपॉइंट हुआ था वो भी कहानी सुना दें। मगर मैंने कल भी ये बात की, मुख्तसर बात ही करना चाहूँगा ताकि सुने इनको। कल भी मैंने बात की, इंसान की खसलत कभी तब्दील नहीं होती, जो खसलत होती जाती, और अब तो मौसूफ की उम्र भी पक्की हो गई है, तो इसलिए खसलत बिल्कुल नहीं। नवाज शरीफ साहब ने ज़मीन दी शौकत खानम बनाने के लिए, उस ज़माने में 50 करोड़ रुपए दिए। उसके बाद अपनी जेब से पूरा ख़ानदान पैसे देता था शौकत खानम के लिए। एहसान किया ना, ताकि उसका अस्पताल खड़े हो जाए। फिर बाजवा साहब ने 2017 में जो मिशन लिया था अपने ऊपर, उन्होंने भी एहसान किया। और वो एहसान सिर्फ तब नहीं किया कि वो हुकूमत में लेके आए उनको, वो 44 महीने, 44 नहीं को 2-4 कम कर लें, वो उनको मदद करते रहे कि ये किसी तरह खड़े रहें। अब वो बैसाखियाँ उनके पास नहीं है, उनको मदद करते रहे। उसी तरह जब 2018 का इलेक्शन हुआ, पंजाब में अक्सरियत मुस्लिम लीग नून की, जहांगीर तरीन साहब अपने जहाज में लोग लेके आते थे, उन्होंने भी इमरान खान पे एहसान किया। अलीम खान साहब फंड करते थे। तो हज़रत अली का कौल याद आता है कि जिस पे एहसान करो उसके शर से डरो। और परवेज़ इलाही साहब, ये सोच लें आपने भी एहसान किया, उनके शर से ज़रूर डरिएगा। असेंबली की बात करते हैं, असेंबलियां तोड़ देंगे। कौमी असेंबली में पिछला ड्रामा तो मैंने देखा था, आना भी नहीं चाहते थे, बाहर बैठ के गालियां देते थे, बुरा भला कहते थे, मगर इस्तीफे भी नहीं देते थे। जब नोटिस दिया गया तो पूरी टीम आ गई। इस्तीफे जब देने होते हैं तो हाथ से लिख के एक एक को आना पड़ता है। स्पीकर वक्त देते हैं, वक्त देने के बाद इस्तीफा पेश किया जाता है, बताया जाता है कि उनके ऊपर कोई जोर, कोई दबाव तो कहीं से नहीं है। इन्होंने अभी भी जो इस्तीफे दिए, इकट्ठे इस्तीफे दे दिए। शाह महमूद कुरैशी साहब असेंबली में आए, तकरीर की, मैंने कहा जी इस्तीफा दिया, ज़रा आके मुझे बता तो दें इस्तीफे के बारे में। पीछे मुड़ के नहीं देखा, पत्थर के ना बन जाए, निकल गए। अब फिर
اس دن ہم اسمبلی میں انتظار کرتے رہے، ایک بل پاس کرنا تھا، اسمبلی میں انتظار کرتے رہے کہ آج شاید وہ تشریف لائیں گے. اچھی بات ہے، ہاؤس میں آئیں گے، بیٹھیں گے، حصہ بنیں گے، حصہ بن کے یہاں حکومت کی پہ تنقید بھی کریں گے اور سسٹم ایک چلے گا. وہ سسٹم نہیں چلانا چاہتے. ذات اگر ان کی بچ گئی تو پھر سسٹم بھی بچے گا، ذات نہ بچی تو سسٹم رہے یا نہ رہے. انتظار کرتے رہے، نہیں آیا. پتہ چلا کہ سپریم کورٹ جائیں گے. جب اسمبلی کا سیشن پروگ ہو گیا تو کہتے ہیں ہم 28 تاریخ کو آ رہے ہیں اور اسپیکر کو ہم استعفے دیں گے. اسپیکر صاحب تو شہر میں نہیں ہے، وہ تو لاڑکانہ میں ہے، تو یہ کس کو استعفے دینے آئیں گے؟ یہ سب ڈرامے بازی ہے یہ سب. مگر اگر استعفے دینے آتے ہیں اور اگر اکیلے اکیلے پیش ہو گئے تو لکھ لیجئے، کئی ان کے ممبر آ کے اندر کہیں گے کہ جی زبردستی دلوائے جا رہے ہیں، میرا استعفیٰ ریجیکٹ کر لیں. کئی ممبر ان کے یہ کہیں گے کہ میں نہیں دینا چاہتا. پھر یہ ایک لسٹ بنانا چاہ رہے ہیں، یہ لسٹ بنانا چاہ رہے ہیں کہ اگر استعفے ایکسیپٹ ہو گئے تو کچھ لوگ ہیں ان میں ان کو نہیں دینا. ان کو اس لیے نہیں دینا کہ یہ شاید ہمارے ساتھ نہ کھڑے ہو، کسی اور کو ٹکٹ دینا ہے. ان کو یہ بھی پتہ ہے، جب یہ پتہ ہوگا تو وہ بھی استعفے سوچ کے دیں گے کہ شاید ہم اگلی دفعہ ہمیں ٹکٹ بھی نہ ملے. اور پھر کچھ ایسے ہیں جن کو بیساکھیوں کا سہارا چاہیے، وہ اب ہیں نہیں بیساکھیاں. وہ پوچھیں گے تو کس سے پوچھیں گے کہ کیا ہم ادھر رہیں یا ہم کوئی اور جگہ ڈھونڈیں؟ کچھ دوست رابطے کرتے ہیں کہ جی کیا ہونا ہے، تو ہم تو یہی کہتے ہیں وہی ہونا ہے جو منظور خدا ہوگا وہی ہوگا. تم لوگ پریشان مت ہو، اب اپنے پیروں پہ بھی کھڑا کرنا سیکھ لو. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ خان صاحب کی ساری سیاست جو ہے اپنی ذات سے باہر نہیں ہے. ان کی ذات ہے تو سب کچھ ہے، اگر ذات نہیں تو کچھ بھی نہیں. وہ اقتدار چاہتے ہیں، چاہے وہ کسی طرح مل جائے، اور بار بار للکارتے ہیں ان کو جنہوں نے 4 سال، پونے 4 سال ان کو سہارا دیا. اب وہ سہارا ہے کوئی نہیں. اب سہارا جمہوریت کا ہوگا، اب سہارا اس کا ہوگا جو خدمت کرے گا. مگر میں بھی سعد رفیق صاحب کی طرح ذرا سا مایوس ہوں جمہوریت سے کہ ہم کرنا کیا چاہتے تھے، باندھ دیے گئے ہاتھ اور نہ کرنے دیا گیا. اور آج ملک اس جگہ کھڑا ہے جہاں تکلیف ہوتی ہے کہ اپنی نوجوان نسل کو، اپنی اولاد کو ہم کیا کون سا پاکستان دے کے جا رہے ہیں. اور آج بھی میں کہتا ہوں اس فورم کی خاطر، اس فورم کی وساطت سے، کہ اگر ہم سب مل کے اکٹھے نہ بیٹھے پاکستان کی خاطر ایک ایسا چارٹر کرنے میں جس میں اکانومی بھی ہو، جس میں دہشت گردی کے اوپر بھی ایک آواز ہو، جس میں پاکستان کے سارے مسائل، ہمیں پانی کی قلت ہونے والی ہے، ہمیں فوڈ سیکیورٹی کی ضرورت ہے، ہمیں بجلی کے مسائل کس طرح حل کرنے، کیا یہ جو ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ مارکیٹ اگر بند کر دیں، یہ خواجہ صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا ضرور اس پہ بات کریں کہ اگر تھوڑا سا سب کوآپریٹ کریں، ایک پاکستانی اشیاء خریدنی شروع کر دیں اور باہر کی اشیاء خریدنی بند کر دیں. دوسرا، بجلی جس طرح کہتے ہیں نا بی پاکستانی بائے پاکستانی، سب کچھ مل جاتا ہے، سب کچھ پاکستان میں بنتا ہے. دوسری، ہم بجلی کم استعمال کریں. نہ صرف بجلی کم استعمال کریں، کوئی ایسے طریقے دیکھیں جس میں اربوں روپے کا پاکستان کی بچت ہو سکتی ہے. انہوں نے 85 ارب ڈالر کی امپورٹ کر لی کہ اکانومی گرو کر رہی ہے، اور ریمیٹنس اور ایکسپورٹ تقریباً 63 یا 65 ارب کی تھی. تو باقی 20 ارب کہاں سے آیا؟ وہ بھی قرضہ لے لیا. اس طرح کام نہیں چلتا. لوگ کہتے ہیں ایل سی نہیں کھل رہی. انہوں نے ڈالر کو چھوڑا ہو تو ایل سی کھلے. اوپر سے جاتے جاتے یہ بھی کہہ گئے کہ آئی ایم ایف پیسے نہ دینا. اس سے نقصان کس کو ہونا تھا؟ مسلم لیگ نون کو، پی ڈی ایم کو، پیپلز پارٹی کو، ایم کیو ایم کو نہیں ہونا تھا، پاکستان کو نقصان ہونا تھا. اور پاکستان کا نقصان ہم سب کا نقصان ہے. مگر شاید عمران خان صاحب کی ذات جو ہے نا اس سے ایگزمپٹڈ ہے. سو میں موقع، دل تو بہت باتیں کرنے کا ہے، اس لیے کہ بہت سے ایسے واقعات ہیں جو کبھی موقع نہیں ملتا.
मगर यहाँ जो मौका मिल जाता है, अल्लाह ताला साद रफ़ीक साहब के वालिद साहब के दर्जात बुलंद करे और इनको तौफीक दे कि ये जिस मिशन पे चले हैं वो मिशन पूरी करें। हमारा तो वो तो अपनी बात कर रहे हैं, मैं तो उनसे भी कई साल बड़ा हूँ। मैं तो खुद सोचता हूँ कि अब सियासत में इज़्ज़त नहीं रही, अब सियासत में गालम गलोच का जो कल्चर आया है, ये हमारे बुज़ुर्गों की तरबियत नहीं थी, ये उनके बुज़ुर्गों की तरबियत हो सकती, हमारों के नहीं थी। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।